بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک نوٹ آیا ہے، اس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس کابینہ کا بلایا گیا ہے جو کہ بہت غیر معمولی ہے اس پوری صورتحال کے اندر. کون سے ممکنہ فیصلے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کابینہ کے اجلاس میں ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن کرامت مغل صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ گیس ورک بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اجلاس ہے کابینہ کا چھٹی والے دن ہو رہا ہے، غیر معمولی اجلاس ہے، ہنگامی اجلاس ہے اور منظرنامہ واضح ہے، سب کو معلوم ہے. کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو بتائیں اس کا ماجرا. ہاں اچھا، نہیں انہوں نے بھی جو چیزیں ہیں نا آن دا کارڈز جی وہ رکھی ہیں کہ یہ معاملات ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ ٹھوس ہو کر فیصلے کی صورت میں سامنے آتی ہے، منٹس میں جاری کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ براہ راست اب وہ ٹکر لے چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اس وقت عمر عطا بندیال صاحب. جی عمر عطا بندیال صاحب، اور عمر عطا بندیال کو ٹیک آن کر رہی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ اس حوالے سے جو بھی چیز کرے گی نا اس میں ظاہر ہے کہ گفتگو تو ان سارے معاملات پر ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 5 ہیں اور پھر 5 میں 2-3 ضمنی نکات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ کابینہ اجلاس کا بھی وہی ہو جیسے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا تھا، کہ ہم سب لوگ اور پورا ملک ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ الیکشنز کے حوالے سے اور نام لے کے اس کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، جو الزامات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے. لیکن وہ جو اس کا اعلامیہ ہے وہ بڑا سمارٹلی ایک ایک لفظ اس کا دیکھ کر لکھا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ایمرجنسی میٹنگ کابینہ کی، وہ تھی دو میٹنگز ہوئیں. پہلی میٹنگ یہ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس میں فیصلہ مسترد کیا گیا، اور دوسری میٹنگ تھی عشرت علی کو واپس بلانے والی، جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلانے والی تھی. تو اس وقت بھی جو منٹس آف دا میٹنگ ہے نا وہ اس صورت میں جاری نہیں کیے گئے تھے کہ وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا. پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کروائی. تو اب میں آپ کے سامنے یہ سارا منظرنامہ رکھ دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تفصیلی نوٹ کے بعد. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات کنیکٹڈ نہیں ہیں تو آئی سی اے کلیئر کنیکشن. یہ جو فیصلہ آ رہا ہے 4-3 کی بحث ہو رہی ہے، اس کے بعد جناب مریم اورنگزیب صاحبہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطوط، ان کے فیصلے، نوٹ، اضافی نوٹ، یہ سارا کچھ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، گروپس میں ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں. لوگوں سے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے، چینلز کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو ٹویٹ کریں، ان کو ری ٹویٹ کریں، اس کے اوپر بات کریں. تو اس میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس حد تک کس معاملے کے کس پچ پہ کھیل رہی ہے. اور اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ آیا ہے اس میں انہوں نے عشرت علی والے معاملے پہ پھر کہ میں نے خط لکھا تھا 29 مارچ کے فیصلے کے بعد، آپ نے جو مارچ کے اینڈ میں لاسٹ ویک میں فیصلہ آیا تھا حافظ قرآن کو اضافی نمبروں کو دینے کے معاملے پر، جی اس پر میں نے کہا تھا 184(3) کے تحت تمام مقدمات کی سماعت روک دی جائیں. وہ جوڈیشل آرڈر تھا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے آپ نے سرکولر جاری کیا، آپ نہیں کر سکتے تھے، سرکولر کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عشرت علی کو ہٹانے کا کہہ دیا کہ آپ ریلنکوش کر دیں، چارج چھوڑ دیں، اور کیبنٹ ڈویژن کو اور ان کو کہہ دیا تھا کہ ان کو واپس بلا لیں، ان کی خدمات واپس لے لی جائیں اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کیا جائے. اگلے دن ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اوبیسلی انہوں نے یہ کہا، وہ سرکولر سامنے آیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو کہا کہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اپنی ہیئرنگ کی، اپنی ہیئرنگ کرنے کے بعد ایک 6 رکنی بینچ بیٹھا جس نے 6-0 سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ اڑا دیا. اور وہ 6 رکنی بینچ ہے، اور اس کا بھی جو نوٹیفیکیشن کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس کی کاز لسٹ وہ جو جاری کی گئی تھی وہ بھی عشرت علی کی طرف سے کی گئی تھی. رجسٹرار سپریم کورٹ تھے، انہوں نے چارج بھی ریلنکوش نہیں کیا تھا. اس ضمن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تفصیلی نوٹ گزشتہ روز جاری کیا، اور اس تفصیلی نوٹ میں انہوں نے اپنے تمام معروضات، آئی ایم شیور کہ لوگوں کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں تو ویل ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لمبا چوڑا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عمر عطا بندیال کے درمیان اصل میں لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی. کافی دنوں سے ذکر کر رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں نکال پا رہے. اس کا شروع بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سب کچھ کہہ دیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب جو چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے میرے خطوط کا آج تک جو ہے وہ جواب نہیں دیا.
آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہے. چیف جسٹس یک طرفہ طور پر تمام اختیارات استعمال نہیں کر سکتے. 6 رکنی لارجر بینچ اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہ احساس حاوی ہوا کہ مراسلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. وہ جو مراسلہ جو ہے اس کو انہوں نے کہا اس کی ہدایات نہیں دے سکتے تھے. یہ بھی انٹرسٹنگلی نوٹ جو ہے وہ لگا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اور اس کے بعد غائب ہو گیا. اب اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور تھا بھی اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں تھا, اردو اور انگریزی میں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں جی. تو جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹانے کا کوئی اگر فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سینئر ہونا ضروری ہے. جی وہ ایک ہی ہے نا, وہ ایک ہی ہے جی. ان کے جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ یہ اناؤنس تو نہیں کیا گیا کہ ان کے کہنے پہ ہٹایا گیا, قانون میں جن کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں. یس, لیکن ہٹا دیا گیا. اب جو وفاقی کابینہ بیٹھنے جا رہی ہے اس میں میری 2 لوگوں سے بات ہوئی اور میں ان کو جوڑ دیتا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میٹنگ ہوئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد وفاقی کابینہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس خبر آئے, اگرچہ ہم نے تو بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہے, لیکن آپ کے پاس خبر یہ آئے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلے ہوئے تھے, ان کے اوپر وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ ہم نے ان کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد کرنا. بالکل یہ ہے بالکل ہومیوپیتھک ورژن جو سامنے نظر یہی آتا ہے, سامنے آئے گا. لیکن مریم نواز صاحبہ, نواز شریف یہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں ریفرنسز وغیرہ کا. اس زمن میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ جناب ایک قانون سازی جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی قانون سازی بھی سپریم کورٹ کے جو نئے قواعد و ضوابط 184(3) کے مقدمات, کیسے بینچ بنے گا, ریویو کا اختیار, اسی کے ذریعے نواز شریف کا ریویو ہے, اپیل کا اختیار ہے, اپیل کا جو ہے نا وہ فیصلے کے خلاف اپیل کا اختیار, یہ سارا کچھ تو آیا تھا جی. وہ صدر نے اس کے اوپر رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اب قانون سازی کس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 توہین عدالت. توہین عدالت تو یہ کر رہے ہیں نا جی, ٹکا کے کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں نا صبح دوپہر شام, وہ صبح دوپہر شام سرگودا جلسے کے بعد سے اب تک نام لے کے, تصویریں لگا کے, اور پہلی مرتبہ اتنی پیشنس, براہ راست حملے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. اجتماعی توہین کی جا رہی ہے کہ چلو جناب سارے مل کے کرتے ہیں, ان کو کہنا کیا کہو گے فارغ کرنا ہے وہ کرو, سب کو فارغ. یہ بالکل بیسیکلی ڈیفائنس ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی. تو اب توہین عدالت کے حوالے سے کوئی قانون جو ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر انٹروڈیوس ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ میں. دوسرا جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جی, اس کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کی طرف بڑھنے کے حوالے سے بات انیشیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر یہ ریفرنس جاتا ہے, جو ریفرنس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے چیف جسٹس, وہ بھی انہی نکات میں شامل ہے جی. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر ریفرنس چلا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف, تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ وہ تو خود سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہے, اچھا نہیں وہ اس کے حوالے سے تو فیصلہ موجود ہے, لیکن کیا وہ اپنی دیگر ذمہ داریاں سر انجام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایز چیف جسٹس وہ آپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو معزول کیا جانا, ریپوز کر دیا جانا, اس حوالے سے جو کام سے روک کے فیس کریں, کلیئر ہونے کے بعد پھر ریزیوم کریں, اس حوالے سے کوئی کہ سپریم جوڈیشل, اچھا پھر وہ جو باقی ججز ہیں, یہ ممکنات میں سے ہے, باقی ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس آتا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف بھی ریفرنس آتا ہے. اب دیکھیں 3 ججز جن کی یہ بات کر رہے ہیں, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, ان کے اور چیف جسٹس کے خلاف آ جاتا ہے ریفرنس. چیف جسٹس تو اپنے خلاف ریفرنس نہیں سن سکتے, لیکن ان 3 کے خلاف جو ریفرنس ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں, کیا وہ ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس سن سکتے ہیں, اس پہ فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. یہ ایک صاحب ہے ہمارے کابینہ کے حصہ ہی ہیں, ان کا جو ہے وہ دعویٰ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریموٹ پاسبلٹی یہ بھی ہے, انہوں نے ریموٹ پاسبلٹی کہا ہے کہ جو ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس اب اس کے اوپر باقاعدہ, کیونکہ کام شروع ہو چکا ہے اور اٹارنی جنرل ہیں, وزیر قانون ہیں,
اعظم نذیر اور کارڈ عرفان قادر صاحب، عرفان زاہد قادر احمد صاحب، زاہد اسحاق احمد، ڈار صاحب، یہ اسحاق رانا ڈار ثناء ان اللہ، سے ہاں یہ وہ کر چکے ہیں، میٹنگ کر چکے ہیں، ڈرافٹ ایک تیار کر انیشل کو چکے ہیں۔ ڈرافٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ ہو چکا ہے، میٹنگ ہو چکی ہے، وہ ہو سکتا ہے کابینہ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بتائیں جناب اس کا کیا کرنا ہے، اس کے انڈورسمنٹ، کیونکہ یہ مریم نے اور مریم نواز نے اور نواز شریف صاحب نے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ کابینہ اور حکومت جو ہے اس کو اون کرے، صدر کو بھجوائے، صدر نہیں بھجواتے تو پھر ہمارا کام ہو گیا، صحیح، لیکن آپ یہ کریں۔ اچھا یہ لیکن اس کی ریموٹ پاسبلٹی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جب گورنمنٹ ریفرنس اس طریقے سے بھیجے گی چیف جسٹس کے خلاف، 4 ججز یا 3 ججز کے خلاف، تو ان کو یہ بھی ہے نا کہ وکلاء بارز جو ہے وہ اکٹھے نہ ہو جائیں، بیک لیش نہ آ جائے، گیم الٹی نہ ہو جائے۔ ایسوسی ایشن تو مزمل کر چکی، ہاں لیکن پھر انہوں نے نیچے کارروائی ڈالی نا، انہوں نے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی جو 17 ممبرز کی ہے اس میں سے 10 اراکین سے کروا کے اپنے صدر اور اپنے سیکٹری کے بیان کی مذمت کروا دی، بالکل جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گیم کے آن ہو ساتھ چکی ہے، گیم اس وقت پوری فل ٹائم پالیٹکس چل رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اب ایک پاسبلٹی ہے کہ دیکھیں جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے نا، وہ قرارداد میں آپ کو یاد ہوگا کہ بائنڈنگ کیا انہوں نے کہ حکومت کو کہتے ہیں کہ ہاں اس پر عمل نہ کرے وزیر اعظم، ہاں تو اب پہلے جو فیصلہ اس پر عمل نہ کرے، پہلے منٹس جاری نہیں کیے تھے، جی پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کروائی، قرارداد جو ہے اس کو لا کے وفاقی کابینہ میں کہ اب تو یہ قرارداد آ گئی ہے تو اب ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ صحیح، اور اب قرارداد کیا کہتی ہے؟ قرارداد یہ کہتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اقلیتی ہے، جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور مداخلت اچھا آئین اور قانون کو سائیڈ مداخلت بھی ہے، ہاں مداخلت بھی ہے، اور ہم 4-3 کے فیصلے کو فوری طور پہ نافذ العمل قرار دیتے ہیں، صحیح، یہ ہے وہ اگلی کہانی۔ جی یہاں پر جناب یہ بات بھی آج وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا، ہم تو توہین کر ہی نہیں رہے، جی ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں، یہ اعلان، لیکن اپنی پسند کا لیکن مانتے کون سا ہیں، فیصلہ مانتے ہیں؟ 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، یہ تو فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ وہ رکھا جائے گا، باقی ججز کے نوٹس رکھے جائیں گے، اس پہ منٹس بنائے جائیں گے، یہ کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ 4-3 کا فیصلہ آ گیا تھا، لہٰذا ہم اس فیصلے کو اون کرتے ہیں، تو ہم تو توہین کر ہی نہیں رہے۔ اب اس کی بنیاد رانا ثناء اللہ جس کا اظہار کر چکے ہیں ایک ٹی وی شو میں، بالکل، اور اب اس کی بنیاد پہ جب اجلاس ہوگا اب سے چند گھنٹے کے بعد، تو وہ اجلاس کے تقریباً 34 گھنٹے کے بعد جی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، 34 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ لگ رہی ہوگی، جی وہ ہے ڈیڈ لائن جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ نے رکھی ہے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کی۔ پھر 12 بجے کورٹ کھلے گی، 12 بجے تو نہیں خیر کھلے گی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید منگل کو آئے الیکشن کمیشن کہے کہ ہمیں نہیں، لیکن اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کابینہ سے اب پارلیمنٹ کی قرارداد کو بنیاد بناتے ہوئے یہ اپروول لے لیا جائے اور اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیونکہ ہمیں پارلیمنٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے، اس کو بائنڈنگ بنایا ہے، لہٰذا ہم 4-3 کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اب اگر کسی نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے توہین لگانی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے، وہ پھر جائیں گے اجتماعی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب نے کی ہوئی ہے، آپ نے ہمیں سسٹم سے باہر کرنا ہے، لڑائی ڈال رہے ہیں، بیسیکلی سارے معاملے کو الیکشنز کو الجھا کے پرولونگ کرنا، یہ ساری صورت ہے، الیکشن سے بچنا، جی فنڈز نہ جاری کرنے کے معاملے کو جو ہے وہ اون کر لے کابینہ۔ اور ایک سب سے جو ریموٹ پاسبلٹی ہے، سب سے کم امکان ہے جس بات کا کہ ساتھ میں ضمنی میں کہیں ایک یہ شوشہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا جائے، وہ جسے کہتے ہیں کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ، کہ کبھی ہمارے سے یہ سوال ہو تو ہم یہ بھی کہہ سکیں، پریکاشنری میئر، ہاں کہ ہم جو ہے ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے تو کہہ دیا تھا مذاکرات کر لیں، فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں پریس نہیں، فواد چودھری تو کہہ چکے ہیں، باقی بھی، لیکن آپ نے انٹرسٹنگ بات دیکھی ہے، پہلے اسد کیسر نے مذاکرات کی بات کی تھی، سب کچھ کیا تھا، خواجہ صاحب نے الٹی بات کر نہیں لیکن اب انہوں نے اپڈیٹ کر لیا اپنا ورژن، اسد کیسر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے بھی تیار ہیں، قانون سازی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں، اس تمام معاملے کے لیے تیار ہے۔ اور اب کہتے ہیں، اب انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا بیان جو آج چلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ اور بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو قومی اسمبلی توڑنا پڑے گی، قومی اسمبلی توڑنا پڑے گی،
اور اگر حکومت ایک ہی دن الیکشن کرانا چاہتی ہے تو اسمبلیاں توڑ دیں, اسمبلیاں ختم کر دیں, تو آئینی اصلاحات پر بات ہو سکتی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں مذاکرات کی کہیں نہ کہیں گول مول سی کوئی بات کے بات چیت کا بھی راستہ جو ہے وہ استعمال کرے یہ, لیکن اس کی سب سے کم پاسبلٹی ہے. تو یہ ممکنات ہیں جو آج آئیں گی. آج کا دن بڑا سنڈے ہونے کے باوجود, رمضان کا مہینہ بڑا ہونے کے کام کرنا باوجود پڑے گا آج بھی جو ہے وہ کرام مغل صاحب آپ کی جان بہت کام کرنا پڑے گا. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.